आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने घर के बहुत ही करीब जो एक मॉल है उसमें लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉल है, यानी ये कि हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी, कि डॉलर स्टोर भी है, हर किस्म का स्टोर है यहाँ। तो आप भी देखें कि हर चीज़ है, ब्यूटी पार्लर भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप देखते जाएं। तो हम लोगों का तो जब कभी ये होता है कि सर्दियां हों, बर्फ़ें पड़ी हुई हों, तो वॉक करने का दिल करे तो मॉल में चले जाते हैं, तो घूमते फिरते रहते हैं। विंडो शॉपिंग भी होगी और बाज़ का ये कि कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी होती हैं। तो अभी भी हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से हम लोग मॉल में आए हैं। बिला वजह वैसे आया भी नहीं जाता। तो आप भी देखें, मॉल तो बहुत प्यारा है। तो इसमें डॉलर स्टोर भी है, वहाँ भी गए थे। ये देखें, मसाज की चेयर भी है। तो आप 1 डॉलर या शायद $2 डालें इसके अंदर, तो आप मसाज कर लें, बॉडी मसाज कर लें। तो दोस्तों, सदक़े की ताकत बहुत ज़्यादा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वह हजकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वह ज़मीन थामे रखे, चुनांचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे कि ए अल्लाह, आप की मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया लोहा, इससे भी ज़्यादा सख्त है। पूछा लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया आग। पूछा कोई आग से भी ज़्यादा सख्त है? फरमाया पानी। पूछा पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया हवा। पानी से भी ज़्यादा सख्त है। पूछा हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका देता तो बाएं हाथ तक को खबर नहीं होती हो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदका बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा अपनी एक आदत बनानी चाहिए कि सदका दें और ढूंढें किसी गरीब को। बाज़ का ये होता है कि मांगने वाले जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं कि भी जी तकाज़ा करने लग गए, बार बार तंग करने लग गए। तो आप लोग जो बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं, रेडियो पर चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो ये कि कुछ चीज़ ख़रीद के भी आप उसको दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सदका ये भी है कि आप किसी को मुस्कुरा कर देखें, खुश अखलाक़ी से देखें। देखना भी सदका है, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता और आप सदका भी कर देते हो। ये यहाँ का डॉलर स्टोर है, मगर अब तो डॉलर स्टोर में जो है $1 की चीज़ तो नहीं होती, $10 तक चीज़ें होती हैं। मगर ये है कि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो $1 की हैं। देखें, हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ है यहाँ। और डॉलर को भी अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से लगाएं तो फिर ठीक ठाक महंगी लग रही होती है। हम लोग तो काउंट कर रहे होते हैं, जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो काउंट कर रहे होते हैं कि जी इतने $, हो गए। तो आप लोगों के साथ दोस्तों एक ऐसा वाक़या शेयर करती हूँ कि शेखुल इस्लाम हज़रत इल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं किसी ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे हुए टुकड़े और हड्डियाँ जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और ग़ुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते हुए उस बेटे से कहा कि बेटे, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे?
وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آ جاؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ، اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بڑا خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملیں گے اور کھانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں کا پوچھنے لگا۔ مولانا عثمانی نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں وہاں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اس نے کہا، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ سن کر مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لڑکا بھی رونے لگا۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو، ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ عادات اور اطوار کا ذکر آپ سے کرتی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے نگاہ زمین کی طرف رکھتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر غصہ نہ فرماتے تھے۔ رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ اگر ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے۔ خاص مہمانوں کی مہمان نوازی بنفس نفیس کرتے تھے۔ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، دائیں بائیں کھڑے ہوتے۔ اگر کسی کا نام پسند نہ ہو تو نام تبدیل کر دیتے۔ بیمار کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ جنازے میں شرکت فرماتے۔ 3 دن سے قبل قرآن مجید ختم نہ کرتے۔ نفلی عبادات چھپ چھپ کر کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو صحافہ کرتے اور دعا دیتے۔ جب کھڑے ہوتے تو غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوتے تو غصہ آتا تو لیٹ جاتے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ خوشی کے وقت آنکھیں مبارک نیچی کر لیتے۔ 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچائے رکھتے۔ کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو عار نہ دلاتے، کسی کا عیب تلاش نہ کرتے۔ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، اللہ تعالیٰ کے لیے، گھر والوں کے لیے اور نفس کی راحت کے لیے۔ ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری فرماتے اور ہنستے بولتے۔ گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے، جیسے گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ دھونا، خادم کے ساتھ کام کرنا، بازار سے سودا لانا، اپنا جوتا خود سی لینا اور پیوند لگانا وغیرہ۔ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، اللہ تعالیٰ کے لیے، گھر والوں کے لیے اور نفس کی راحت کے لیے۔
ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری فرماتے اور ہنستے بولتے، گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے، جیسے گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ دونا، خادم کے ساتھ کام کرنا، بازار سے سودا لانا، اپنا جوتا خود ہی سی لینا اور پیوند لگانا وغیرہ۔ شروع شب میں سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے، مسواک کرتے اور وضو فرماتے، اکثر اوقات میں عبادات ہی کرتے رہتے تھے۔ آرام فرماتے تو داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھتے، سوتے وقت کوئی نہ کوئی سورت ضرور پڑھتے، کبھی چٹ لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر آرام فرماتے۔ عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے، سونے سے پہلے وضو فرماتے، رات کو سوتے وقت سرما لگاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، نیکیاں بھی جہنم میں لے کر جائیں گی بھلا کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا اور ساتھ ہی برائیاں بھی لے کر آئے گا۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، نتیجتاً بدلے میں اس کی کچھ نیکیاں کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت بیان کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت؟ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت درود و سلام ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام آل پر۔